بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ سلطان علاؤدین خلجی قسط نمبر 7، گجرات کی فتح۔ وہ مہم جس نے دہلی کو سمندر تک پہنچایا اور ایک غلام کو تاریخ کا عظیم سپہ سالار بنا دیا۔ ایک سلطان صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنی سلطنت کے مستقبل کے لیے نئے راستے بھی تلاش کرتا ہے۔ سن 1299 عیسوی عرب سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ دنیا بھر کے جہاز لنگر انداز تھے۔ کیمبے کھمبات، گجرات کی بندرگاہ، عرب تاجر، فارسی سوداگر، افریقی ملحہ اور ہندوستانی صنعت کار، یہاں تجارت اپنے عروج پر تھی۔ بازاروں میں سونے کے سکے گردش کر رہے تھے، قیمتی ریشمی کپڑے، مصالحے، موتی اور ہیرے فروخت ہو رہے تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ شمال سے ایک ایسی فوج آ رہی ہے جو صرف گجرات کو فتح کرنے نہیں بلکہ دہلی سلطنت کو ہندوستان کی سب سے طاقتور ریاست بنانے نکلی ہے۔ سلطان کی نئی حکمت عملی۔ منگولوں کا خطرہ وقتی طور پر ٹل چکا تھا، فوج مضبوط ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ تھا اتنی بڑی فوج کو مسلسل کیسے برقرار رکھا جائے۔ ایک رات دربار میں وزیر خزانہ نے عرض کیا، حضور، فوج بڑھ رہی ہے، اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں۔ علاؤدین نے نقشے کی طرف دیکھا، اس کی انگلی گجرات پر رکھی۔ ہندوستان کا سب سے امیر صوبہ، سمندری تجارت کا مرکز، اگر گجرات ہمارے پاس آ جائے تو سلطنت کبھی مالی بحران کا شکار نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ معیشت پر قبضہ کرنے کی جنگ تھی۔ گجرات کیوں اہم تھا؟ اس زمانے میں گجرات صرف ایک ریاست نہیں تھا، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا۔ عرب ممالک سے گھوڑے یہیں آتے تھے، افریقہ سے غلام یہیں پہنچتے تھے، چین سے ریشم، عرب سے خوشبو، ایران سے قالین، سب کچھ گجرات کے راستے ہندوستان آتا تھا۔ جس کے پاس گجرات ہوتا وہ تجارت پر اثر انداز ہو سکتا تھا، اور جس کے پاس تجارت ہوتی اس کے پاس دولت ہوتی۔ حملے کا حکم۔ 1299 عیسوی میں سلطان نے اپنے دو قابل ترین جرنیلوں کو بلایا، ایوب خان اور نصرت خان۔ سلطان نے مختصر الفاظ میں کہا، گجرات فتح کرو، لیکن یاد رکھو یہ صرف زمین کی جنگ نہیں، یہ دولت کی جنگ ہے۔ چند ہی دنوں میں ہزاروں سپاہیوں کا لشکر دہلی سے روانہ ہو گیا۔ راجہ کرن دیو۔ اس وقت گجرات پر واگیلا خاندان کی حکومت تھی۔ حکمران تھا راجہ کرن دیو دوم۔ اسے یقین تھا کہ دہلی کی فوج اتنی دور آ کر حملہ نہیں کرے گی، لیکن جب دہلی کا لشکر سرحد پر پہنچا تو اسے اندازہ ہوا کہ حالات بدل چکے ہیں۔ فیصلہ کن جنگ۔ گجرات کی فوج نے مزاحمت کی، راجپوت بہادری سے لڑے، لیکن دہلی کی فوج زیادہ منظم تھی۔ کئی روز تک لڑائی جاری رہی۔ آخر کار گجرات کی فوج ٹوٹ گئی۔ راجہ کرن دیو میدان چھوڑ کر جنوب کی طرف نکل گیا۔ دہلی کی فوج نے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ خزانے کے دروازے۔ فتح کے بعد وہی منظر دوبارہ سامنے آیا جو کبھی دیوگیری میں دیکھا گیا تھا۔ خزانے بھرے ہوئے تھے، محلات سونے سے مزین تھے، قیمتی زیورات، چاندی، ہاتھی، گھوڑے اور بے شمار دولت سب دہلی کے قبضے میں آ گئی۔ لیکن اس فتح کی سب سے بڑی دولت خزانہ نہیں تھی، ایک غلام جس کا نام کافور تھا۔ فتح کے بعد سپاہیوں نے ایک نوجوان غلام کو گرفتار کیا۔ وہ غیر معمولی ذہین تھا، خوبصورت تھا، انتہائی حاضر جواب تھا۔ اسے ایک تاجر نے خریدا تھا اور اس کی قیمت 1000 دینار بتائی جاتی ہے۔ 1000 دیناری کے لقب سے بھی مشہور ہوا، اسی وجہ سے بعد کی روایات میں وہ اس نوجوان کا نام تھا کافور۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی غلام چند برس بعد سلطان کا سب سے قابل جرنیل بن جائے گا اور جنوبی ہندوستان کی تاریخ بدل دے گا۔ سومنات۔ گجرات کی مہم کے دوران دہلی کی فوج سومنات کے علاقے تک بھی پہنچی۔ سومنات کا منظر پہلے ہی 11ویں صدی میں محمود غزنوی کی مہم کی وجہ سے مشہور ہو چکا تھا۔
بات فارسی ماخذ گجرات کی اس مہم میں بھی وہاں لوٹ مار اور مذہبی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ تفصیلات تمام تاریخی ذرائع میں یکساں نہیں ملتی۔ یہ واقعہ بعد کی تاریخ نویسی میں مختلف انداز سے بیان ہوا، اس لیے اس کے بعض پہلو مورخین کے درمیان بحث کا موضوع ہیں۔ فوج کے اندر بغاوت۔ واپسی کے سفر میں ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ مال غنیمت کی تقسیم پر بعض سپاہی ناراض ہو گئے۔ کچھ منگول نژاد سپاہیوں نے بغاوت کی کوشش کی، چند افسر قتل بھی ہوئے۔ جب یہ خبر سلطان تک پہنچی، اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر فوج میرے حکم کی پابند نہیں تو سلطنت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ واقعہ بعد میں اس کی سخت ویر پالیسیوں کی ایک عام وجہ بنا۔ دہلی میں جشن۔ جب فاتح لشکر دہلی پہنچا، پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ بازار سجائے گئے، سپاہیوں کو انعامات ملے، خزانہ شاہی محل میں منتقل کیا گیا۔ سلطان نے جرنیلوں کی تعریف کی، لیکن اس کی نگاہ ایک شخص پر ٹھہری، وہ غلام جسے سب معمولی سمجھ رہے تھے، کافور۔ علاؤالدین نے محسوس کیا کہ اس نوجوان میں غیر معمولی صلاحیت موجود ہے، اور تاریخ گواہ ہے عظیم حکمران صلاحیت کو پہچاننے میں دیر نہیں کرتے۔ حقیقت یا افسانہ۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ملک کافور جنگ میں گرفتار ہوا تھا۔ زیادہ تر تاریخی ماخذ اس بات پر متفق ہیں کہ کافور گجرات کی مہم کے دوران دہلی کی فوج کے ہاتھ آیا، لیکن حقیقت اس کی گرفتاری کی درست صورتحال پر مختلف روایات موجود ہیں۔ البتہ یہ بات مستند ہے کہ بعد میں وہ علاؤالدین کے دربار میں نمایاں مقام حاصل کر گیا اور سلطنت کا اہم ترین سپہ سالار بنا۔ تاریخی تجزیہ۔ گجرات کی فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اس کے دوررس اثرات مرتب ہوئے۔ اس مہم کے نتیجے میں دہلی سلطنت کو سمندری تجارت سے بالواسطہ فائدہ حاصل ہوا۔ سلطنت کا خزانہ مزید مضبوط ہوا۔ مغربی ہندوستان پر دہلی کا اثر بڑھا۔ مستقبل کے جنوبی حملوں کے لیے ایک مضبوط معاشی بنیاد فراہم ہوئی۔ ملک کافور جیسا باصلاحیت فوجی رہنما سلطنت کے نظام میں شامل ہوا۔ بہت سے مورخین کے نزدیک گجرات کی فتح نے علاؤالدین کی سلطنت کو شمالی ہندوستان کی طاقت سے نکال کر ایک ہمہ گیر ہندوستانی سلطنت بنانے کی راہ ہموار کی۔ اس کس سے حاصل ہونے والے اسباق۔ معاشی وسائل کسی بھی سلطنت کی فوجی طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تجارت پر کنٹرول سیاسی طاقت کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ ایک اچھا حکمران صرف علاقوں کو فتح نہیں کرتا، بلکہ باصلاحیت افراد کو بھی پہچان کر آگے لاتا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم اور فوجی نظم و ضبط ریاست کے استحکام کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔